وہ تقریباً 4 بجے گھر آیا تھا اور وہ اس وقت تک یہ طے کر چکی تھی کہ اسے اس سے کسی طرح بات کرنی ہے۔ سالار اوپر نہیں آیا تھا۔ اس نے فون پر اسے نیچے آنے کے لیے کہا۔ وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا۔ وہ فون پر اپنے آفس کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ ہینڈ فری کان سے لگائے ڈاکٹر سبت علی کے گھر کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اسی کال میں مصروف رہا۔ امامہ کی جیسے جان پر بن آئی تھی۔ اگر وہ سارے راستے بات کرتا رہا تو ایک سگنل پر رکنے پر اس نے سالار کا کندھا تھپ تھپایا اور بے حد خفگی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ نتیجہ فوری طور پر آیا۔ چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سالار نے بالآخر کال ختم کر دی۔ سوری، ایک کلائنٹ کی کوئی پرابلم تھی، اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا۔ اسلام آباد چلو گی؟ اس کے اگلے جملے نے امامہ کے ہوش اڑا دیے۔ وہ سب کچھ جو وہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن سے غائب ہو گیا۔ اسلام آباد؟ اس نے بے حد غیر یقینی سے سالار کو دیکھا۔ ہاں، میں اس ویکنڈ پر جا رہا ہوں، سالار نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بے اختیار اٹکی۔ تمہارے پاپا تو تمہیں منع کر کے گئے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے کر آنا۔ پھر؟ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں لانا چاہوں تو لے آؤں، اس نے بڑی روانی سے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری فیملی کو پتہ لگ سکتا ہے، اس نے بڑی لمبی خاموشی کے بعد بالآخر کہا۔ آج یا کل تو پتہ لگنا ہی ہے، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ میں ساری عمر تمہیں چھپا کر رکھوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری فیملی نے تمہارے بارے میں لوگوں سے کہا ہے کہ تم شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو۔ اب اتنے سالوں کے بعد تمہارے حوالے سے کچھ کریں گے تو خود انہیں بھی امبیرسمنٹ ہوگی، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے۔ وہ مطمئن تھا۔ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں پتہ چل گیا تو وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ وہاں کبھی کبھار جایا کریں گے، خاموشی سے جائیں گے اور آ جایا کریں گے۔ یار، اتنا سوشلائز نہیں کریں گے وہاں، انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے لے جائیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ فرض کرو امامہ، اگر انہیں اتفاقاً تمہارے بارے میں پتہ چلتا ہے یا یہاں لاہور میں تمہیں کوئی دیکھ لیتا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو؟ نہیں پتہ چلے گا، میں کبھی باہر جاؤں گی ہی نہیں، اس نے بے اختیار کہا۔ تمہارا دم نہیں گھٹے گا اس طرح؟ اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مسیحا جیسی ہمدردی تھی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے سالار، اتنا ہی سانس لینے کی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو مہینوں گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ میں اتنے سالوں سے لاہور میں ہوں لیکن میں نے یہاں بازاروں، پارکس اور ریسٹورنٹس کو صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے باہر سے دیکھا ہے یا ٹی وی اور نیوز پیپرز میں۔ میں اگر اب ان جگہوں پر جاؤں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ مجھے وہاں کرنا کیا ہے۔ جب ملتان میں تھی تو بھی ہاسٹل اور کالج کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں تھی میری زندگی میں۔ اب لاہور آ گئی ہوں تو یہاں بھی، پہلے یونیورسٹی اور گھر، اور اب گھر۔ مجھے ان کے علاوہ دوسری ساری جگہیں عجیب سی لگتی ہیں۔ مہینے میں ایک بار سعیدہ اماں کے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی، وہ میری واحد آؤٹنگ تھی۔ وہاں ایک بک شاپ تھی، میں پورے مہینے کے لیے بکس لیتی تھی وہاں سے۔ کتاب کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں اسے کیوں بتاتی گئی۔ ہاں، وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، زندگی گزارنا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا سالار، مجھے فرق پڑتا ہے، اور بہت فرق پڑتا ہے۔ سالار نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جیسی کبھی تمہاری زندگی تھی۔ تم نہیں چاہتی یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اب نارمل لائف صحیح، لیکن میں سیف ہوں۔ سالار نے بے اختیار اس کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلایا۔ تم اب بھی سیف رہو گی، ٹرسٹ می، کچھ نہیں ہوگا، میری فیملی تمہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟
سالار نے بولتے بولتے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی کے ساتھ بھی کرنی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بے حد اپسیٹ ہو گئی۔ ہاں، اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کرتی تو یہ واقعی انفیئر ہوتا، لیکن میری کوئی بات نہیں۔ میں نے تو خیر پہلے بھی تمہاری فیملی کی بہت گالیاں اور بددعائیں لی ہیں، اب پھر صحیح۔ وہ بڑی بے پرواہی سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر سیٹ بک کروا دوں تمہاری؟ وہ ڈھیٹ تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ اس شام سالار کو ڈاکٹر سبت علی اور ان کی بیوی کچھ سنجیدہ لگے تھے، اور اس سنجیدگی کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ امامہ بھی کھانے کے دوران بالکل خاموش رہی تھی، لیکن اس نے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ سمجھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈاکٹر سبت علی نے اس موضوع کو چھیڑا۔ سالار، امامہ کو کچھ شکایتیں ہیں آپ سے۔ وہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے ٹھٹکا۔ یہ بات اگر ڈاکٹر سبت علی نے نہ کہی ہوتی تو وہ اسے مذاق سمجھتا۔ اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں ڈاکٹر سبت علی کو دیکھا، پھر اپنے برابر میں بیٹھی امامہ کو۔ وہ چائے کا کپ اپنے گھٹنے پر رکھے چائے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا آیا، لیکن امامہ نے کس وقت ڈاکٹر صاحب کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تھا؟ وہ بے حد حیران تھا۔ جی، اس نے کپ واپس پرچ میں رکھ دیا۔ امامہ آپ کے رویے سے ناخوش ہیں؟ ڈاکٹر سبت علی نے اگلا جملہ کہا۔ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جی، اس نے بے اختیار کہا، میں سمجھا نہیں۔ آپ امامہ پر طنز کرتے ہیں؟ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ڈاکٹر سبت علی کو دیکھتا رہا۔ بمشکل سانس لے کر چند لمحوں بعد اس نے امامہ کو دیکھا۔ یہ آپ سے امامہ نے کہا؟ اس نے اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سبت علی سے کہا۔ ہاں، آپ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے؟ سالار نے گردن موڑ کر ایک بار پھر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ بھی آپ سے امامہ نے کہا؟ اس کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر سبت علی نے سر ہلایا۔ سالار نے بے اختیار اپنے ہونٹ کا ایک کونا کاٹتے ہوئے چائے کا کپ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا ذہن بری طرح چکرا رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورتحال میں سے ایک تھی۔ امامہ نے چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر نظریں جمائے بے حد شرمندگی اور پچھتاوے کے عالم میں اس کو گلا صاف کرتے ہوئے کہتے سنا۔ اور جو کچھ ہو رہا تھا یہ اس کی خواہش نہیں تھی، حماقت تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اور یہ کہ آپ کہیں جاتے ہوئے اسے انفارم نہیں کرتے۔ پرسوں آپ جھگڑا کرنے کے بعد اسے سعیدہ بہن کی طرف چھوڑ گئے تھے۔ اس بار سالار نے پہلے کلثوم آنٹی کو دیکھا، پھر ڈاکٹر سبت علی کو، پھر امامہ کو۔ اگر آسمان اس کے سر پر گرتا تب بھی اس کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہوئی تھی۔ جھگڑا؟ میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس نے بامشکل اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔ اور امامہ نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ سعیدہ اماں کے گھر رہنا چاہتی ہے، اور میں تو پچھلے 4 دنوں سے کہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس نے امامہ کی سسکی سنی تھی۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اپنا ناک رگڑ رہی تھی۔ کلثوم آنٹی اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار بات جاری نہیں رکھ سکا۔ کلثوم آنٹی اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے دلاسا دینے لگیں۔ وہ ہکا بکا بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر سبت علی نے ملازم کو پانی لانے کے لیے کہا۔ سالار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا۔ وہ الو کا پٹھا ہے، کیونکہ پچھلے 4 دن سے اس کی چھٹی حص جو سگنلز بار بار دے رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے، صرف اس نے خوش فہمی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ 5-10 منٹ کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً آدھے گھنٹے تک سالار کو سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے برابر بیٹھی امامہ کو بے حد ندامت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد سالار کا اکیلے میں سامنا کرنا مشکل تھا، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر سبت علی کے گھر کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی امامہ نے اسے کہتے سنا،
مجھے یقین نہیں آ رہا، میں یقین نہیں کر سکتا۔ اسے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ ونڈ اسکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی بے حد نروس ہو رہی تھی۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں، تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں۔ تمہیں سعیدہ اماں کے گھر چھوڑ گیا تھا، جھگڑا کیا، تم نے لوگوں سے جھوٹ بولا۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے بے حد خفگی سے کہا۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں؟ سالار کی آواز میں تیزی آ گئی۔ تم نے اس رات میری اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا۔ وہ بے حد یقینی سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ طنز تھا، وہ تو بس ایک بات تھی، مگر مجھے اچھی نہیں لگی، اس نے بے ساختہ کہا۔ تم نے بھی تو جواباً میری روشنی میں سونے کی عادت کو عجوبہ کہا تھا۔ وہ اس بار چپ رہی۔ سالار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا۔ اور میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا؟ وہ اگلے الزام پر آیا۔ مجھے لگا تھا، اس نے اس بار مدافعانہ انداز میں کہا۔ لگا تھا؟ وہ مزید خفا ہوا۔ تمہیں صرف لگا اور تم نے سیدھا ڈاکٹر صاحب سے جا کر کہہ دیا؟ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، سعیدہ اماں نے سب کچھ کہا تھا، اس نے وضاحت کی۔ وہ چند لمحے صدمے کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ یعنی تم نے ان سے بھی سب کچھ کہہ دیا؟ وہ چپ رہی۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ اسے اب سعیدہ اماں کی اس رات کی بے رخی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں نے تمہیں نہیں بتایا؟ سالار کو یاد آیا۔ تم سحری کے وقت مجھے بتا کر گئے؟ سالار اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ امامہ، میں مسجد جاتا ہوں اس وقت فرقان کے ساتھ، اس کے بعد جم اور پھر گھر واپس آ جاتا ہوں۔ اب میں مسجد بھی تمہیں بتا کر جایا کروں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ مجھے کیا پتہ تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو؟ مجھے تو اپسیٹ ہونا ہی تھا، امامہ نے کہا۔ اس کی وضاحت پر وہ مزید تپ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں رمضان میں سحری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں؟ کسی نائٹ کلب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے؟ کوئی احمق بھی جان سکتا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں۔ وہ احمق کے لفظ پر بری طرح تل ملائی۔ ٹھیک ہے، میں واقعی احمق ہوں، بس۔ اور سعیدہ اماں کے گھر میں رہنے کا تم نے کہا تھا نا؟ اور کون سا جھگڑا ہوا تھا ہمارا؟ وہ خاموش رہی۔ اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ بار بار جھوٹا مت کہو امامہ، جو جھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا۔ تم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ وہ واقعی بری طرح اپسیٹ تھا۔ اچھا، اب یہ سب ختم کرو۔ اس نے امامہ کے گالوں پر یکدم بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے اور وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں امامہ، اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روتی رہی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے امامہ، تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی یہی کیا تھا میرے ساتھ۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، لیکن جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا وہ اس کی شادی کا چوتھا دن تھا، اور وہ 1 گھنٹے میں دوسری بار یوں زار و زار رو رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا۔ یہ تو خیر امامہ تھی۔ وہ بے اختیار نرم پڑا۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اس نے جیسے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کو رگڑا اور سالار کی صلح کی کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے پتہ تھا تم میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو گے۔ وہ اس کے جملے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ اتارتے ہوئے کہا، کیسا سلوک؟ تم وضاحت کرو گی؟ اس کے لہجے میں پھر خفگی اتر آئی۔ میں نے آخر کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ سالار نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کیں۔ وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر بھی پکڑ لیتا۔ باقی رستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد بالآخر وہ چپ ہو گئی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بیڈ روم میں جانے کے بجائے لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سالار بیڈ روم میں چلا گیا۔
وہ کپڑے بدل کر بیڈ روم میں آیا، وہ تب بھی اندر نہیں آئی تھی۔ اچھا ہے، اسے بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے۔ اس نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا۔ وہ سونا چاہتا تھا اور اس نے بیڈ روم کی لائٹس آف نہیں کی تھی، لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے، بندہ سوچے، لیکن اتنا بھی کیا سوچنا۔ مزید 5 منٹ گزرنے کے باوجود اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ 2 منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے کے ایک کونے میں دونوں پاؤں اوپر رکھے کشن گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سالار نے سکون کا سانس لیا، کم از کم وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی۔ سالار کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا بھی نہیں۔ وہ بس اسی طرح کشن کو گود میں لیے اس کے دھاگے کھینچتی رہی۔ وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے اختیار صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ سالار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ یہیں بیٹھو، اس نے تحکمانہ انداز میں اس سے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا، پھر ارادہ بدل دیا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنے بازو سے سالار کا ہاتھ ہٹا دیا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آئی ایم سوری۔ اس نے مصالحت کی کوشش کا آغاز کیا۔ امامہ نے خفگی سے اسے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فی الحال اس کی معذرت قبول کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا؟ امامہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے اس کے خاموش رہنے پر کہا۔ تم مجھے اگنور کرتے رہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بالآخر کہا، اگنور؟ وہ بھونچ کر رہ گیا۔ میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں؟ میں کر سکتا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ امامہ نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم سے؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سالوں سے خوار ہوتا پھر رہا ہوں میں؟ لیکن تم کرتے رہے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ تم زبان سے ایک بات کہتے ہو، لیکن تم… وہ بات کرتے کرتے رکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رکو مت، کہتی رہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جس سے تمہیں میرے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، میں نے تمہیں صبح مسجد جاتے ہوئے نہیں بتایا، آفس جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا، اور اس نے گفتگو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دی۔ تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر دیر سے آؤ گے۔ تم چاہتے تو جلدی بھی آ سکتے تھے۔ وہ رکی، اور سالار نے کوئی وضاحت کیے بغیر کہا، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا، لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی۔ اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تم مجھے بھی ایئرپورٹ لے جا سکتے تھے، لیکن تم نے مجھ سے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے سیدہ اماں کے گھر چھوڑ دو، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ میری کتنی بے عزتی ہوئی ان کے سامنے، وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی اب اس کی آنکھوں سے ہی نہیں، ناک سے بھی بہنے لگا تھا۔ وہ پوری دل جمعی سے رو رہی تھی۔ سالار نے سینٹر ٹیبل کے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ایک ٹیشو پیپر نکال لیا۔ اس نے ناک رگڑی تھی، آنکھیں نہیں۔ اور سالار نے بڑے تحمل کے ساتھ ایک بار پھر کہا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک نہیں دیا۔ اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی، لیکن اس نے تحفے کا ذکر کرنا اسے اپنی توہین لگی۔ اس نے تحفے کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ دیر وہ اپنا ناک رگڑتی سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ سالار نے بالآخر اس سے پوچھا، بس، یا ابھی کچھ اور بھی جرم ہیں میرے؟ مجھے پتہ تھا کہ تم شادی کے بعد میرے… سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ ساتھ یہی سلوک کرو گے، مجھے پتہ ہے۔ تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس کے اس جملے پر بری طرح چڑھا تھا۔
اس کے باوجود اب تم مجھے کچھ کہنے کا موقع دو گی؟ وہ چپ بیٹھی اپنی ناک رگڑتی رہی۔ اگر میں شادی کے اگلے دن آفس سے جلدی آ سکتا تو آ جاتا۔ آج آیا ہوں نا جلدی۔ تم اپنے پیرنٹس کے لیے تو آ گئے تھے، امامہ نے مداخلت کی۔ اس دن میری پریزنٹیشن نہیں تھی اور میں نے تمہیں کال کی تھی، ایک بار نہیں کئی بار۔ تم اپنا سیل فون دیکھو یا میں دکھاؤں؟ سالار نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ میرے میسج کرنے پر تو نہیں کی نا؟ اس وقت میں میٹنگ میں تھا، میرا سیل میرے پاس نہیں تھا۔ بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے تمہیں ہی کی تھی۔ ریسیو کرنا تو ایک طرف، تم نے توجہ تک نہیں دی۔ میں نے سعیدہ اماں کے گھر بھی تمہیں کالز کی، تم نے وہاں بھی یہی کیا، بلکہ سیل آف کر دیا۔ تو مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے تھا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، لیکن میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں نے تو سوچا تک نہیں اس بارے میں۔ وہ اب اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ تمہیں اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے کر جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایئرپورٹ ایک طرف ہے، بیچ میں میرا آفس ہے اور دوسری طرف گھر۔ میں پہلے یہاں آتا، تمہیں لے کر پھر ایئرپورٹ جاتا، دگنا ٹائم لگتا، اور تمہارے لیے انہیں ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرنا ضروری نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پھر رکا۔ اب میں شکایت کروں تم سے؟ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے سعیدہ اماں کے گھر پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب کا ایک نیا ریلا آیا۔ میرا خیال تھا تم مجھے وہاں رہنے نہیں دو گے، لیکن تم تو تنگ آئے ہوئے تھے مجھ سے، تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ مجھے کیا پتہ تھا، میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے، مجھے پوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، مجھے کہنا چاہیے تھا تمہیں چلنے کے لیے، لیکن کم از کم تمہیں مجھے خداحافظ کہنے کے لیے باہر تو آنا چاہیے تھا۔ میں 15 منٹ صحن میں کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن تم نے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی۔ میں ناراض تھی، اس لیے نہیں آئی۔ ناراضی میں بھی کوئی فارمیلٹی تو ہوتی ہے نا؟ وہ خاموش رہی۔ تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا، خواہ مخواہ کی ضد تھی، مجھے برا لگا تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ فرقان میرا سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابھی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے، اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں امٹتے سیلاب کے ایک اور ریلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا۔ امامہ نے اس بار بھی کوئی وضاحت نہیں دی تھی۔ میں نے تم سے یہ گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے پیرنٹس کو ایک دفعہ بھی کال کر کے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہاں ٹھیک سے پہنچ گئے یا ان کی فلائٹ ٹھیک رہی۔ وہ بڑے تحمل سے کہہ رہا تھا۔ وہ جزبز ہوئی۔ میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، تم مجھ سے لے لیتی اگر تم واقعی ان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتی۔ وہ تمہارے لیے یہاں آئے تھے تو تمہاری اتنی ذمہ داری تو بنتی تھی نا کہ تم ان کی فلائٹ کے بارے میں ان سے پوچھتی یا ان کے جانے کے بعد ان سے بات کرتی۔ تو تم مجھ سے کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟ میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشو نہیں ہے، یہ معمولی باتیں ہیں، یہ ایسے ایشوز نہیں ہیں کہ جن پر میں تم سے ناراض ہوتا پھروں یا جھگڑا کروں۔ وہ بول نہیں سکی۔ لیکن تم نے یہ کیا کہ میرے خلاف کیس تیار کرتی رہی، ہر چھوٹی بڑی بات اکٹھی کرتی رہی، مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن سعیدہ اماں کو سب کچھ بتایا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی۔ کسی دوسرے سے بات کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی نا؟ اس کے آنسو تھمنے لگے۔ وہ اسے بڑے تحمل سے سمجھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری بات نہ سنتا تو اور بات تھی، پھر تم کہتی کسی سے بھی، مجھے اعتراض نہ ہوتا۔ وہ خاموش رہی۔ اس کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی۔ تم سو نہ رہی ہوتی تو میں یقیناً تمہیں بتا کر ہی گھر سے نکلتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں ایک سوئے ہوئے بندے کو صرف یہ بتانے کے لیے اٹھاؤں کہ میں جا رہا ہوں، یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اگنور؟ میں حیران ہوں امامہ کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا۔ میں 4 دن سے 7ویں آسمان پر ہوں اور تم کہہ رہی ہو میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں، لیکن تم نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی۔ امامہ کو ایک اور خطا یاد آئی۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔
کس چیز کی تعریف؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ ایک بے حد احمقانہ سوال تھا، لیکن اس سوال نے امامہ کو شرمندہ کیا تھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ وہ بری طرح بگڑی تھی۔ تمہاری خوبصورتی کی؟ سالار نے کچھ الجھ کر اندازہ لگایا۔ وہ مزید خفا ہوئی۔ میں کب کہہ رہی ہوں خوبصورتی کی کرو؟ کسی بھی چیز کی تعریف کر دیتے، میرے کپڑوں کی کر دیتے۔ اس نے کہہ تو دیا، لیکن وہ یہ شکایت کرنے پر پچھتائی۔ سالار کے جوابی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کیا تھا۔ سالار نے ایک نظر اسے، پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور بے اختیار ہنسا۔ امامہ، تم مجھے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ جیسے اس کے لیے مذاق تھا۔ وہ بری طرح جھینپ گئی۔ مت کرو، میں نے کب کہا ہے؟ نہیں، یو آر رائٹ، میں نے واقعی ابھی تک تمہیں کسی بھی چیز کے لیے نہیں سراہا۔ مجھے کرنا چاہیے تھا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے امامہ کی شرمندگی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے اس نے امامہ کو اپنے قریب کیا۔ اس بار امامہ نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے۔ سالار نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو بڑی نرمی کے ساتھ سہلاتے ہوئے بولا، ایسی شکایتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں صرف چند دن کا ساتھ ہو، لیکن جہاں زندگی بھر کی بات ہو وہاں یہ سب کچھ بہت سیکنڈری ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے بڑی نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ تم سے شادی میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی اور معنی رکھتی ہے، لیکن آئندہ بھی کچھ معنی رکھے گی۔ اس کا انحصار تم پر ہے۔ مجھ سے جو گلہ ہے اسے مجھ سے کرو، دوسروں سے نہیں۔ میں صرف تم کو جواب دہ ہوں امامہ، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اس نے بڑے نپے تلے لفظوں میں اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہم کبھی دوست نہیں تھے، لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلفی اور صاف گوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں۔ شادی کا رشتہ اسے کمزور کیوں کر رہا ہے؟ امامہ نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جو اس کے لفظوں میں تھی۔ اس نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کے دل نے اعتراف کیا۔ تم میری زندگی میں ہر شخص اور ہر چیز سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہو، سالار نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ ایک جملہ میں تمہیں ہر روز نہیں کہہ پاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے لیے تمہاری امپورٹنس کم ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں تمہاری امپورٹنس اب میرے ہاتھ میں نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم اس امپورٹنس کو بڑھاؤ گی یا کم کر دو گی۔ اس کی بات سنتے ہوئے امامہ کی نظر اس کے اس ہاتھ کی پشت پر پڑی جس سے وہ اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت بے حد صاف ستھری تھی۔ ہاتھ کی پشت اور کلائی پر بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہاتھ کی انگلیاں کسی مصور کی انگلیوں کی طرح لمبی اور عام مردوں کے ہاتھ کی نسبت پتلی تھیں۔ اس کے ہاتھوں کی پشت پر سبز اور نیلی رگیں بہت نمایاں طور پر نظر آ رہی تھیں۔ اس کی کلائی پر ریسٹ واچ کا ہلکا سا نشان تھا۔ وہ یقیناً بہت باقاعدگی سے ریسٹ واچ پہنتا تھا۔ وہ آج پہلی بار اس کے ہاتھ کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کے ہاتھ بہت اچھے لگے۔ اس کا دل کچھ اور موم ہوا۔ اس کی توجہ کہاں تھی سالار کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ اسے اسی طرح سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ محبت یا شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کو اپنے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیں۔ اس سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کو اسپیس دینا، ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرنا، ایک دوسرے کی آزادی کے حق کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ امامہ نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب بے حد سنجیدہ تھا۔ ہم دونوں اگر صرف ایک دوسرے کے عیب اور کوتاہیاں ڈھونڈتے رہیں گے تو بہت جلد ہمارے دل سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور لحاظ ختم ہو جائے گا۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔
یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی چار دیواری ہیں۔ چار دیواری ختم ہو جائے تو گھر کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ امامہ نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر مسکرایا۔ اچھی فلسفی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ بیک وقت آئی تھی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ نہیں ہوں تو تمہارا پرفیکٹ شوہر کیسے بن سکتا ہوں امامہ؟ شاید اللہ میری کوتاہیاں نظر انداز کر دے تو تم بھی معاف کر دیا کرو۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ واقعی اس سالار سکندر سے ناواقف تھی۔ سالار نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سوجے ہوئے پپوٹوں کو اپنی پوروں سے چھوا۔ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنی آنکھوں کا؟ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ بڑی ملائمت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے جواب دینے کے بجائے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ اب بے حد پرسکون تھی۔ اس کے گرد اپنا ایک بازو حمائل کرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے اور گردن پر آئے ہوئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ وہ رونے کے بعد زیادہ اچھی لگتی ہے۔ لیکن اس سے یہ بات کہنا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے والی بات تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ اس کے نائٹ ڈریس کی شرٹ پر بنے پیٹرن پر غیر محسوس انداز میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ موو کلر اچھا لگتا ہے تم پر، اس نے بے حد رومانٹک انداز میں اس کے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ یکدم رکا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں خفگی دیکھی۔ وہ مسکرایا۔ تعریف کر رہا ہوں تمہاری۔ یہ ٹی پنک ہے۔ اوہ اچھا، سالار نے گڑبڑا کر اس کے کپڑوں کو دوبارہ دیکھا۔ یہ ٹی پنک ہے؟ میں نے اصل میں موو کلر بہت عرصے سے کسی کو پہنے نہیں دیکھا۔ سالار نے وضاحت کی۔ کل موو پہنا ہوا تھا میں نے۔ امامہ کی آنکھوں میں خفگی بڑھی۔ لیکن میں تو اسے پرپل سمجھا تھا۔ سالار مزید گڑبڑایا۔ وہ جو سامنے دیوار پر پینٹنگ ہے نا، اس میں ہیں پرپل فلاورز۔ امامہ نے کچھ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ سالار اس پینٹنگ کو گھورتے ہوئے اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ ان فلاورز کو بلیو کلر کا کوئی شیڈ سمجھ کر لایا تھا۔ امامہ اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سالار نے کچھ بے چارگی کے انداز میں گہرا سانس لیا۔ میرا خیال ہے اس شادی کو کامیاب کرنے کے لیے مجھے اپنی جیب میں ایک شیڈ کارڈ رکھنا پڑے گا۔ وہ پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔